تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات ہیں جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے، الغفور اور الرحیم. یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. انسان اس ذات کو ان دونوں کے بغیر نہیں پائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ وہ واسع المغفرہ ہے، واسع الرحمہ ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مومن بندوں پر بخشش اور رحمت نچھاور کرتا ہے. الغفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ابن اسیر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، ڈھانپ دینے والا، اور ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا، کیونکہ غفرہ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. پھر مسلسل درگزر کرنے والا. سعدی کہتے ہیں وہ ذات جو مسلسل گناہوں کو معاف کرے، یعنی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے، اور خصوصاً گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. الغفور یعنی برائی کرنے والوں، کوتاہی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ توبہ کرے اور رجوع کرے. ان کے گناہ معاف کرتا ہے، چاہے گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں. وہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، چاہے دنیا بھر میں ان کے عیب بھرے ہوئے ہوں، یعنی دنیا ان کے عیبوں سے بھری ہوئی ہو. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے. جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے، تو پھر وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. وہ تانے نہیں دیتا کہ پہلے کیوں گناہ کیے تھے اور اب کیوں معافی مانگ رہے ہو. اور الغفور میں خاص طور پر یہ کہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے. پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہے میرے رب، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیری بخشش کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. دوسری صفت یہاں الرحیم بیان ہوئی ہے. رحیم کا لفظ جو ہے رحمت سے ہے، اور اس کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے جسے صرف مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں، ایمان والوں پر وہ رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذو الرحمہ بھی صفت آتی ہے، ارحم الراحمین بھی آتی ہے، الرحمن بھی آتی ہے، اور مومنوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے.